السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالک وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ اسلامی اصلاحی واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کا حساب اور مقام و مرتبہ۔ ایک بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بن گیا۔ والد کی وفات کے بعد ماں نے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے سٹیٹس میں فٹ نہیں ہے۔ لوگوں کو بتانے میں انہیں حجاب ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ ان کی ماں ساس ہے۔ بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکتا ہوں، میں اور تم دونوں خوش رہیں، اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک سارے اخراجات سود سمیت ملا کر بتا دو، میں وہ ادا کر دوں گا، پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے۔ ماں نے سوچ کر جواب دیا، بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، سوچ کر بتانا پڑے گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ بیٹے نے کہا، ماں کوئی جلدی نہیں، 2-4 دنوں میں بات کرنا۔ رات ہوئی، سب سو گئے۔ بعد ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹا جہاں سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لی، ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا۔ بیٹے نے کروٹ لی، ماں اس طرف پانی ڈالتی رہی تو پریشان ہو کر بیٹا اٹھ کر چیخ کر بولا، ماں یہ کیا ہے، میرے بستر کو پانی کیوں کر ڈالا؟ ماں بولی، بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب بنانے کو کہا تھا، میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگتے ہوئے کاٹی ہیں۔ یہ تو پہلی رات کا حساب ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا۔ میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا جسے تو ادا کرے۔ ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پھر وہ رات اس نے سوچنے میں ہی گزار دی۔ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ حاصل کلام، بے شک ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، سکون بری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بلا دیتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کریں گے اور ماں کے نافرمان ہوں گے۔ اپنی زبان کی تیز اس ماں پر مت آزماؤ جس میں تمہیں بولنا سکھایا۔ مفہوم حدیث، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرو۔ جب 4تھی مرتبہ پھر یہی سوال کیا کہ میں اپنی سب سے زیادہ کس کی خدمت کیا کروں، تو جواب ملا، مفہوم یہ ہے کہ اپنے باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی خدمت کیا کرو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے، محبت بھری نظروں سے دیکھ لے، اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی مختصر تشریح کہ یہ جو احادیث بیان کی گئی ہیں، اس احادیث کے مطابق اپنے والدین کو ایک محبت بھری نظر سے، نگاہ سے دیکھ لینے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو ان کی خدمت کا کیا ثواب ہوگا۔ صرف ایک محبت بھری نظر سے دیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، جو حال چال پوچھے گا والدین کے، ان کو سلام کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اور ان کی بات کو مانے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش اور راضی ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی۔
اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرتے ہو یا ان کی نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق بنتے ہو۔ اپنا کچھ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارا کرو، یہ تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی، تو پھر زندگی ہے تیرے پاپ کی۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کو کسی بزرگ، پیر، فقیر یا کسی مفتی پرہیزگار سے دعا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنے والدین سے دعا لیں۔ والدین ہی آپ کے بزرگ، پیر، فقیر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اب ذرا سوچ سمجھ کر آنا، کیونکہ تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی سعادت والدین کی خدمت، سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت۔ والدین کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ تو کیجئے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کی زیارت کرنا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ ہم اپنے والدین کی شفقت سے ان کے مرنے کے بعد بھی فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، تو دنیا میں ان کی خدمت کرنے سے کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں نہ جھڑکو، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کے حق میں جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ آج کے بعد اپنے والدین سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، ان کے سامنے زبان درازی نہیں کریں گے، نہ ہی اپنی زبان سے ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ والدین کا ادب کریں گے، ان کی خدمت کریں گے اور ان سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دل سے لکھی گئی اس تحریر کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوست احباب اور مختلف گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی نافرمان کی اصلاح کا سبب بنے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کے اچھی تحریر اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔